السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بیوہ تھی، 2 جوان بیٹیاں شادی کے قابل تھیں۔ فٹ پاتھ پر بچوں کے کھلونے اور صفائی کے کپڑے بیچ کر میں اپنا اور اپنی بیٹیوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ میری بچیوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے، جگہ جگہ ٹانکے لگانے کے باوجود سارا دن وہ چادر سے اپنے وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کرتی تھیں۔ میرا سگا بھائی پڑوس میں رہتا تھا، وہ زکوٰۃ میں لوگوں کو کپڑے اور راشن بانٹ رہا تھا۔ عید سر پر پہنچی تو میری بیٹیوں کی محبت سے مجبور ہو کر چہرہ چھپا کر بھائی کے گھر جا پہنچی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے کپڑے دیے میرے منہ سے چادر ہٹ گئی اور میری بھابھی نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی اور اگلے ہی لمحے میری زندگی میں تو ویسے ہی طوفان آئے ہوئے تھے، لیکن کچھ ہوائیں ایسی چلیں کہ میری ساری حقیقت اس آدمی کے سامنے آ گئی۔ جب ہوا سے میرے چہرے پر سے دوپٹہ اڑ گیا تو اس آدمی نے مجھے دیکھ لیا اور وہ حیران رہ گیا۔ اس کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی، وہ بھی مجھے پہچان گئی۔ ان کے ہاتھ مجھے کچھ دینے کے لیے بڑھ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور مجھے دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا۔ میں زمین پر جا گری، میرے پھٹے ہوئے کپڑوں سے میرا وجود دکھائی دے رہا تھا۔ میری جوان بیٹیاں میری بے بسی کا عالم دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ اگلے 5 منٹ کے اندر میں نے اپنی دعا کی آمین دیکھ لی۔ میں نے دیکھ لیا کہ کیسے میرے اللہ نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ اسی وقت وہ دونوں میاں بیوی۔ میرا نام حلیمہ ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر محبت کی شادی کی تھی۔ میرا شوہر ایک بہت اچھا انسان تھا، نرم دل، محبت کرنے والا، وفادار۔ بس ایک کمی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ہمارے دن غربت میں گزر رہے تھے۔ زندگی میں خوشیاں تھیں، محبت تھی، لیکن چولہا جلانے کے لیے ہمیشہ ہی دشواری رہتی تھی۔ کبھی میں کسی سے ادھار مانگتی، کبھی وہ دن بھر مزدوری کر کے چند روپے لے آتا۔ زندگی ایک ایسی لڑائی بن چکی تھی جس میں ہمیں ہر روز ایک نئی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ ہم نے دن رات صبر سے گزار دیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ غربت ہمارے گھروں کی دیواروں میں بسیرا کر چکی تھی۔ ہمارے کپڑے پرانے ہو گئے تھے، گھر کا سامان گھٹتا چلا گیا، لیکن اس سب کے باوجود میں نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ وہ میرا انتخاب تھا، میرا فیصلہ تھا اور میں اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑی رہی۔ پھر ایک دن وہ حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا۔ میں نے جیسے سب کچھ کھو دیا تھا۔ 2 جوان بیٹیاں میرے سامنے کھڑی تھیں، ان کی آنکھوں میں خوف تھا، بے یقینی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اب سارا بوجھ میرے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ ہمیں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ جو تھوڑے بہت پیسے شوہر کی تدفین اور آخری رسومات میں بچے تھے، وہ بھی چند ہی دنوں میں ختم ہو گئے۔ میں نے در در جا کر کام مانگا، کسی نے دروازہ بند کر لیا، کسی نے بے رخی سے جواب دیا، کچھ لوگوں نے محض جھوٹے دلاسے دیے، لیکن ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو دن گزرتے گئے حالات مزید بدتر ہوتے گئے۔ جب کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا تو میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ سڑک پر نکل آئی۔ میں نے پہلی بار کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ میرے دل پر قیامت گزر رہی تھی، لیکن جب اپنے بچوں کو بھوکا دیکھا تو ساری شرمندگی پی لی۔ میری دونوں بیٹیاں جوان تھیں، خوبصورت تھیں، بے حد معصوم تھیں۔ بھیک مانگتے ہوئے ان کے چہرے پر عجیب سی شرمندگی اور بے بسی رہتی تھی۔ میں ان کے چہروں کی طرف دیکھتی تو دل میں چپتا ہوا درد اٹھتا۔ میں انہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں انہیں اس ذلت سے بچا کر رہوں گی۔ میں نے کچھ پیسے جوڑ کر چھوٹے موٹے سامان خرید لیے، کھلونے، بچوں کے کپڑے، گاڑی صاف کرنے کے کپڑے۔ اب ہم بھیک مانگنے کے بجائے سگنل پر بیٹھ کر یہ چیزیں بیچنے لگے۔ ہم صبح نکلتے، سارا دن دھوپ میں جلتے، شام کو کچھ پیسے لے کر گھر آتے۔ یہ پیسے اتنے کم ہوتے کہ صرف گزارا ہو سکتا تھا۔ کھانے میں کبھی روٹی ہوتی، کبھی چاول، اور کبھی وہ بھی نہیں، لیکن کم از کم ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے تھے۔ زندگی اتنی تلخ ہو چکی تھی کہ ہنسی کا مفہوم بھی بھول چکے تھے۔ میری بیٹیوں کے کپڑے پرانے ہوتے گئے، دھول میں اٹ جاتے، جگہ جگہ سے پھٹ جاتے۔ پرانے کپڑوں کی تلاش میں کئی دروازے کھٹکھٹائے، کبھی کچھ مل جاتا، کبھی نہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کہیں بھی آسانی سے چھپ نہیں سکتی تھیں۔ وہ لوگ جو سگنل پر آتے عجیب نظروں سے دیکھتے، کچھ لوگ گاڑی کے شیشے نیچے کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے، کچھ فضول باتیں سناتے۔ میں نے انہیں ایک پرانی چادر اور دوپٹہ دے دیا تھا
تاکہ اپنے وجود کو چھپا سکیں، لیکن یہ سب عارضی تھا۔ میں جانتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ مزید سنگین ہو جائے گا۔ غربت جب حد سے بڑھ جائے تو بے رحم ہو جاتی ہے۔ یہ عزت، غیرت اور خودداری سب کچھ چھین لیتی ہے۔ میں نے یہ حقیقت بہت جلدی سمجھ لی تھی۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو ہماری مدد کر سکے۔ اپنے وہ تھے، لیکن وہ تو پہلے ہی منہ موڑ چکے تھے۔ جس دن میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اس دن وہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ان سے مدد مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ میری بے بسی پر ہنسیں گے، تانے دیں گے اور مزید ذلیل کریں گے۔ میں اپنی قسمت کا لکھا بھگت رہی تھی۔ رمضان کا مہینہ آ چکا تھا۔ یہ مہینہ ہمیشہ سے رحمت اور برکت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ مزید آزمائش بن گیا تھا۔ روزہ رکھ کر سارا دن دھوپ میں چلنا آسان نہیں تھا۔ جسم کمزور ہو چکا تھا، بھوک اور پیاس سے حلق خشک ہو جاتا، مگر اپنی بیٹیوں کے سامنے میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں انہیں حوصلہ دیتی، انہیں سمجھاتی کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے خود روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر دن ایک نئی مشقت، ایک نئی جدوجہد لے کر آتا تھا۔ افطار کے وقت اگر کچھ کھانے کو ہوتا تو میں پہلے اپنی بیٹیوں کو دیتی، خود بس پانی پی لیتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ہم صرف پانی پر روزہ کھول کر سو جاتے۔ یہ حالات میری ہمت توڑنے لگے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے ہارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں ہار گئی تو میری بیٹیاں بھی ہار جائیں گی۔ ہم ہر دن سگنل پر کھڑے رہتے، امید کے ساتھ کہ آج کچھ زیادہ بک جائے گا، کچھ زیادہ پیسے مل جائیں گے، شاید آج کا دن پہلے سے بہتر ہو۔ مگر یہ دنیا ظالم ہے۔ کوئی مدد کرنا بھی چاہے تو کئی بار خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لوگ ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ترس کھا کر دو چار چیزیں خرید لیتے، مگر زیادہ تر ہمیں نظر انداز کر کے آگے گزر جاتے۔ رات کو جب ہم واپس آتے تو جسم تھکن سے چور ہوتا۔ بیٹیاں میرے قریب بیٹھ کر خاموشی سے سوچتی رہتیں، شاید وہ بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہوں گی۔ میں انہیں تسلی دیتی، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ تسلیاں صرف الفاظ ہیں۔ غربت کا یہ سلسلہ نہ جانے کب ختم ہوگا، کب ہمیں اس بے رحم دنیا سے کوئی امید ملے گی، کب ہمارے لیے کوئی راستہ کھلے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا تھا، مگر میری بیٹیاں میری سب سے بڑی دولت تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا کے رحم و کرم پر نہ رہیں۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے لیے کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا بنے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ ہماری زندگی ایک ایسے سفر میں تھی جس کا اختتام ابھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، میں ہار نہیں مانوں گی۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے آخری دم تک لڑوں گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ ایک دن میری بڑی بیٹی مریم کہنے لگی، عید آنے والی ہے، کیا ہم بھی کپڑے بنائیں گے؟ تو چھوٹی بیٹی نے اسے ٹوک دیا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہم کہاں سے کپڑے بنائیں گے؟ وہ کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ ہم نے کپڑے تو نہیں بنا سکتے، لیکن کم سے کم کوئی اور کپڑے تو مل جائیں۔ اب تو یہ کپڑے پھٹنے لگے ہیں۔ کل بھی ایک آدمی میری طرف دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت عجیب لگا۔ یہ بات میری بیٹیاں آپس میں کر رہی تھیں، لیکن میں نے سن لی اور قسم کھا لی کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے اس عید پر نئے کپڑے ضرور بنواؤں گی۔ میں ہمیشہ کو کسی کے اترے ہوئے کپڑے دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کپڑے جلد پھٹ جاتے تھے، اور پھر جب ایک ہی سوٹ کو بار بار پہنا جائے تو وہ کمزور ہو ہی جاتا ہے۔ میرا تو دل بھر آیا کہ میں اپنی جوان بیٹیوں کے لیے کیا ایک بھی نیا جوڑا نہیں بنا سکتی، لیکن میں یہ کیسے کرتی مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں جو پیسے ہم لوگ کماتے تھے اس میں سے ہم آدھے پیسے تو مال خریدنے والے کو دے دیتے، کیونکہ ہم مال خرید کر بیچتے تھے، ہمارا پروفٹ تھوڑا ہوتا تھا۔ اور آج کل کون ایسے سڑک چلتے لوگوں سے خریداری کرتا ہے؟ لوگ تو دھتکار کر بھیج دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں نہیں چاہیے۔ بڑی مشکل حالات تھے، لیکن میں نے قسم کھا لی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ مریم کی آواز میں جو امید تھی وہ میرے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی عید کی خوشیوں کی خواہش کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ چھوٹی بیٹی حقیقت پسند تھی، اسے شاید امید نہیں تھی کہ کبھی ہمارے حالات بدلیں گے یا عید کی خوشیاں ہمارے نصیب میں لکھی ہیں۔ میں نے دونوں کو دیکھا۔ میری مریم آج بھی خواب دیکھ رہی تھی، لیکن چھوٹی حقیقت سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں مکمل طور پر مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو جائیں۔ میں نے اپنے پاس پڑے سکوں کو دیکھا۔ یہ وہ پیسے تھے جو میں نے کبھی کسی وقت بچا کر رکھے تھے، لیکن یہ اتنے نہیں تھے۔
کہ ان کے کپڑوں کا انتظام کر سکیں۔ میں جانتی تھی اگر میں زیادہ کام کروں تو شاید تھوڑے اضافی پیسے بن جائیں، لیکن رمضان کے روزے رکھ کر پہلے ہی مشکل ہوتی تھی۔ پورے دن سڑکوں پر دھوپ میں جلنا جسم کی ہمت توڑ دیتا تھا، لیکن ماں ہونے کے ناطے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میرا ایک بھائی تھا جو بہت ہی زیادہ امیر تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ عید کے قریب لوگوں میں نئے کپڑے بانٹنے لگا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے پاس جاتی ہوں، لیکن اگر میں اس کے پاس جاتی تو وہ مجھے بہت طعنے دیتا۔ ان لوگوں کے لیے تو میں مر چکی تھی، کیونکہ میں نے خاندان اور ذات سے باہر شادی کی تھی۔ شاید وہ میرے بارے میں یہ سوچ کر ابھی بھی خوش ہوتے تھے کہ اچھا وہ اس کا شوہر مر گیا کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے شادی کی تھی تو سب نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ میرا بھائی وہی تھا جو سب سے زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ میرے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری ماں روئی تھی لیکن بے بس تھی، اور باپ نے تو مجھے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے گھر کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا تھا کہ تم نے خود اپنے راستے چنے ہیں، اب تمہیں خود ہی انہیں نبھانا ہوگا، اب ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ وقت میں نے گزار دیا تھا اپنے شوہر کے ساتھ۔ خوشی اور محبت میں گزرنے والے سالوں نے مجھے وہ سب کچھ بھلا دیا تھا، لیکن جب وہ چلا گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں بالکل تنہا ہو چکی ہوں۔ میرے وہ رشتے جو کبھی میرے اپنے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ میرا بھائی، میری ماں، میرا باپ، سب کے سب میرے لیے اجنبی بن چکے تھے۔ اب اگر میں اس کے پاس جاتی تو وہ ضرور مجھے طعنے دیتا، میرے پاس رحم کی بھیک مانگنے والوں کی طرح دیکھتا کہ آج آئی ہے مدد مانگنے کے لیے۔ شاید وہ مجھے صرف اس لیے بھی کچھ نہ دیتا کہ اسے لگتا کہ میں تو اپنے انجام تک پہنچ چکی ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا کہ میرا بھائی میرے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ میں نے سوچا کہ نہیں، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، نہیں تو وہ میری بے عزتی کرے گا اور مجھے بے عزتی قبول نہیں۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ جس نے مجھے میرے مشکل وقت میں چھوڑ دیا وہ میرا سگا بھائی تھا، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بے عزتی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی جان لیں کہ ان کی ماں کتنی بے بس ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے پاس رکھے چند سکوں کو دوبارہ دیکھا۔ یہ وہی سکے تھے جو دن بھر کی مشقت کے بعد بچتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ دن اور سخت محنت کر کے میں اتنے پیسے جمع کر سکوں کہ کم از کم ان کے لیے 2 جوڑے لے سکوں، لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ ہمارے منافع میں زیادہ کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ میرے پاس کچھ کرنے کے راستے کم تھے، لیکن میری ماں کی محبت مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میری بیٹیوں کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک آ سکے۔ میں جانتی تھی کہ شاید میں ان کے لیے بہت کچھ نہیں کر سکتی، لیکن کم از کم ایک نیا جوڑا تو لا سکتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں زیادہ مال بیچنے کی کوشش کروں گی، زیادہ سگنلز پر جاؤں گی، اور اگر کہیں کام کرنے کا موقع ملا تو وہ بھی کروں گی۔ اگر مجھے اپنے کھانے پینے میں سے کچھ بچانا پڑا تو وہ بھی کر لوں گی، لیکن کسی سے مانگنے نہیں جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری عزت نفس مزید پامال ہو۔ میری غربت نے پہلے ہی مجھے اتنا توڑ دیا تھا کہ اب مزید کسی کے طعنے سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ عید کا دن قریب آ رہا تھا۔ میں ہر روز یہی سوچتی تھی کہ کیسے میں اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کر سکوں گی۔ میں نے اپنی جوانی میں محبت کی شادی کی تھی اور اب میں اپنی جوان بیٹیوں کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ عید میرے لیے نہیں لیکن میری بیٹیوں کے لیے خوشی لے کر آئے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح نئے کپڑے پہنیں اور کچھ لمحے خوشی کے گزاریں۔ میری بے بسی مجھے ہر لمحہ مار رہی تھی، لیکن میں نے ہار نہ ماننے کی قسم کھا لی تھی۔ سارا رمضان گزر گیا، عید سر پہ آ گئی، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ میں نے بہت سارے پیسے بچانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی 2 سوٹوں کے لیے پیسے کم تھے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کہیں سے کچھ اور پیسے آ جائیں۔ میں نے زیادہ محنت کی، زیادہ راستوں پر بیچنے نکلی، میں نے اپنے کھانے پینے میں سے بھی بچت کی، پیسے جمع کیے، لیکن عید قریب آتے آتے مجھے احساس ہو گیا کہ جو میں نے اکٹھے کیے ہیں وہ ابھی بھی کم ہیں۔ میری بیٹیوں کی امیدیں مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مرحومی کے ساتھ عید گزاریں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی اور بچی کو نئے کپڑوں میں دیکھیں اور اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے لباس میں خود کو چھپانے کی کوشش کریں۔ میں نے ساری رات جاگ کر یہ سوچا کہ کیا کیا جا سکتا ہے
کہاں سے کچھ اور پیسے لائے جا سکتے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر میں نے اپنے بھائی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہی بھائی جس کے پاس سب کچھ تھا، وہی بھائی جو مفت کے کپڑے اور راشن بانٹ رہا تھا، جو عید کے موقع پر غریبوں کی مدد کر کے اپنا نام اور عزت کمانا چاہتا تھا، وہی بھائی جو میرے لیے مر چکا تھا، لیکن میں اس کے لیے نہیں مری تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے تانے دے گا، مجھے دھتکارے گا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری بیٹیاں میری عزت سے زیادہ عزیز تھیں۔ میں اپنی عزت کو قربان کر سکتی تھی، لیکن ان کی خوشیوں سے سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا، لیکن اس کو کبھی خیال نہ آیا کہ اس کی بہن بھی اس محلے میں رہتی ہے۔ اس کی بہن کی بچیاں بھی ہیں جو عید پر ایک ایک نیا جوڑے کو ترس رہی ہیں۔ اس کے پاس دولت تھی، عزت تھی، ہر آسائش تھی، لیکن دل نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا، اور مجھے اس نے قصے کہانیوں میں دفن کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے پاس جا کر اس کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ میں منہ لپیٹ کر وہاں چلی جاؤں گی تاکہ مجھے پہچاننے کا موقع ہی نہ ملے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں خود جا کر اس کے دروازے پر کھڑی ہوئی تو وہ مجھے بھی عزت کر دے گا، مجھے دھتکار دے گا، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اگر میں کسی عام ضرورت مند کی طرح اس کی تقسیم میں سے کچھ لے لوں تو شاید وہ مجھے پہچانے بغیر دے دے اور میری بیٹیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں خاموشی سے لائن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ لمبی لائن تھی، غریب اور نادار لوگ عید کے کپڑے لینے کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ ہر کسی کی آنکھوں میں امید تھی، ہر کسی کے چہرے پر عاجزی تھی۔ میں بھی ان میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے درست کیے، چادر کو اچھی طرح لپیٹ لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ آہستہ آہستہ لائن آگے بڑھ رہی تھی، میں بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے وہ مجھے نہ پہچانے، بس مجھے کپڑے اور راشن دے دے تاکہ میں عزت کے ساتھ واپس چلی جاؤں۔ آخر میرا نمبر آ گیا۔ میرا بھائی خود کھڑا تھا، وہ خود لوگوں میں کپڑے اور راشن بانٹ رہا تھا۔ وہ بڑے فخر سے لوگوں کو دے رہا تھا۔ 2 سوٹ اور 1 بوری راشن اس نے میرے ہاتھ کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ میری چادر کا ایک کونا سرک گیا اور میرا چہرہ سامنے آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا، اس کے چہرے پر حیرت اور پھر نفرت نظر آئی۔ اس کی بیوی جو قریب ہی کھڑی تھی، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ میرے بھائی نے ایک لمحے میں وہ سامان ایک طرف رکھ دیا، جیسے میں کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگا رہی ہوں، جیسے میں اس کے دیے ہوئے کپڑوں کو چھونے کے لائق نہیں ہوں۔ اور وہ غصے میں میری طرف دیکھنے لگا اور پھر زور سے بولا، حلیمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ منہ لپیٹ کر آئی تھی دھوکہ دینے کے لیے؟ دھوکہ دینے کی تو تیری پرانی عادت ہے، ہم سب کو دھوکہ دے کر گئی تھی، اب آ گئی ہو بھیک مانگنے کے لیے؟ لیکن یہ یہاں پہ تیرے لیے بھیک نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری روح کانپ گئی، میرے دل پر جیسے کسی نے چاقو مار دیا ہو۔ میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، میں نے تو خود کو چھپا لیا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی بیوی نے بھی زہر اگلنا شروع کر دیا۔ یہ تو ہے ہی منحوس، تبھی تو اتنے برے حالات میں اس کا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ بیٹیوں کو لے کر سڑکوں پر پھرتی ہے، پتہ نہیں ان سے کیا کیا کرواتی ہے، ہمیں کیا پتہ کیا کرواتی ہوگی، کیا پتہ ان سے دھندا کرواتی ہو۔ نکالو اس کو یہاں سے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں زمین میں دھنس گئی ہوں، جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ایسا نہ کرو، مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ الزام مت لگاؤ، میری بیٹیاں بہت نیک ہیں۔ میرے بھائی نے قہقہہ لگایا، تبھی تو ان کو سڑکوں پر لے کر پھرتی ہے۔ میں نے کہا، وہ ہماری مجبوری ہے۔ اس نے کہا، تم جیسیوں کی یہی مجبوریاں ہوتی ہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا، میں زمین پر جا گری۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا، تو ہی میرا انصاف کرے گا، میں بری عورت ہوں۔ اتنا کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ زمین کی مٹی میرے ہاتھوں سے چپک چکی تھی، میرے کپڑوں پر گرد پڑ چکی تھی۔ میں نے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے زمین پر گری اپنی چادر کو اٹھایا، خود کو لپیٹ لیا۔ میں نے لوگوں کی نظریں محسوس کیں، کچھ ترس کھا رہے تھے، کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کچھ ہنس رہے تھے۔ میں نے خود کو گھسیٹ کر وہاں سے اٹھایا، اپنے قدموں کو زبردستی آگے بڑھایا۔ میری دنیا بکھر چکی تھی، میرے دل میں جو امید تھی وہ ٹوٹ چکی تھی۔
میں نے اپنی بچیوں کے لیے خود کو نیچا کر لیا تھا، لیکن مجھے اس کا بدلہ تذلیل کی صورت میں ملا۔ میری عزت نفس کو کچلا گیا، میری ماں کی ممتا کو کچلا گیا۔ میں وہاں سے نکل آئی۔ میرے کانوں میں اب بھی ان کے الفاظ گونج رہے تھے، دھوکہ دینے کی پرانی عادت ہے، اپنی بیٹیوں سے دھندا کرواتی ہوگی۔ ان الفاظ نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا، لیکن میرے بھائی نے میرا وجود ہی دھوکہ بنا دیا۔ میں نے اپنے قدموں کو کھینچا اور چلتی رہی۔ آنسو میرے رخسار پر بہتے جا رہے تھے، میرے سامنے اندھیرا جا رہا تھا، میرے قدم بے جان ہو چکے تھے، لیکن میں نے خود کو رکنے نہیں دیا۔ میں نے اللہ کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، شاید یہی میری آزمائش ہے، لیکن میں ہار نہیں مانوں گی۔ میری بیٹیوں کی خوشیوں کے لیے میں لڑوں گی۔ میں اپنی عزت کو روندے بغیر انہیں خوشی دوں گی۔ میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ میں روئی، لیکن میں نے عزم کر لیا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے خود کچھ کروں گی، اور میں کروں گی۔ میں ابھی وہاں سے تھوڑی ہی دور آئی تھی کہ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور میرا دل دکھ سے بوجھل تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ چکی ہو۔ میرے بھائی اور بھابھی کے الفاظ میرے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ تضحیک، وہ طعنے، وہ تحقیر مجھے چیر رہے تھے۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، میرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، لیکن تجھ پر یقین رکھتی ہوں۔ میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جب اچانک زمین لرزنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے میں رکی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے زمین ہل رہی ہے۔ پھر یکا یک زوردار آوازیں آنے لگیں، چیخ و پکار مچ گئی، ہر طرف لوگ بھاگنے لگے، زمین خوفناک انداز میں ہلنے لگی۔ میں نے خوف کے مارے آسمان کی طرف دیکھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک سے لوگوں کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا اور میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹنے لگیں۔ میرے بھائی کا گھر زمین بوس ہو چکا تھا، وہی گھر جس میں وہ اپنی شان و شوکت سے رہتا تھا، وہی گھر جس کے دروازے میرے لیے ہمیشہ بند تھے، وہ زمین میں سما چکا تھا۔ دھول مٹی کے بادل اٹھ رہے تھے۔ میں نے وہاں موجود لوگوں کو دیکھا جو مجھ پر ہنس رہے تھے، جو مجھے تذلیل کا نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ سب ڈر کے مارے زمین پر بیٹھ گئے، ان کے چہرے فک ہو چکے تھے۔ مجھے ایک دم اپنی بیٹیوں کا خیال آیا، کہیں انہیں کچھ نہ ہو گیا ہو۔ میں خوف سے کانپ اٹھی، میری سانسیں اٹکنے لگیں اور میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے پاؤں تیزی سے حرکت کر رہے تھے، دل میں بے شمار وسوسے تھے، میرے ذہن میں خوفناک خیالات آ رہے تھے۔ میں نے سوچا، اگر میرے گھر پر بھی زلزلے کا اثر ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر میری بیٹیوں کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں بدحواسی کے عالم میں گھر پہنچی، دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، میری بیٹیاں آرام سے بیٹھی تھیں۔ میں نے ہانپتے ہوئے ان سے پوچھا، ابھی زلزلہ آیا تھا، تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ میری بیٹی نے سکون سے جواب دیا، ہاں اماں، زلزلہ تو آیا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا، نہ دیوار گری، نہ کوئی نقصان ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی اور تشکر کے تھے۔ اللہ نے مجھے اور میری بیٹیوں کو محفوظ رکھا تھا۔ میں نے لمبی سانس لی اور خود کو تسلی دی، لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوچ آ رہی تھی، کیا ہوا میرے بھائی اور بھابھی کا؟ کیا وہ بچ گئے یا ملبے نیچے دب گئے؟ میں دوبارہ ہمت کر کے باہر نکلی اور ان کے گھر کی طرف واپس گئی۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی، کچھ لوگ ملبے کے نیچے دبے افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایمبولینس آ چکی تھی اور میرے بھائی اور بھابھی کو باہر نکالا جا رہا تھا۔ وہ زندہ تھے، لیکن ان کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے لوگوں سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی ٹانگیں محسوس نہیں ہو رہی، ہمارے ہاتھ سن ہو چکے ہیں۔ سب کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک نظر اپنے بھائی کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ دکھ اور اذیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو چند لمحے پہلے تک مجھ پر ہنس رہا تھا، مجھے دھتکار رہا تھا، مجھے دھوکہ باز اور بھکارن کہہ رہا تھا، اور اب وہ خود بے بس اور معذور پڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف بڑھنے کا سوچا، لیکن پھر رک گئے۔ میرے دل نے کہا، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ میں وہاں زیادہ دیر نہ رکی، میں واپس اپنے گھر کی طرف چل دی۔ شام کا وقت تھا، میں تھکی ہوئی تھی، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو پیار سے دیکھا اور سوچنے لگی، اب کیا ہوگا؟ میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ کیا میں اب بھی لوگوں کے دروازوں پر کام کرنے جاؤں گی؟ کیا میں اسی طرح سے زندگی گزارتی رہوں گی؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں چونکی، میں نے دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔
میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری نظر نیچے پڑی۔ وہاں ایک بڑا سا راشن کا ڈبہ تھا اور ساتھ ہی 3-4 سلے سلائے سوٹ بھی رکھے تھے۔ میں حیرت میں پڑ گئی کہ یہ کون دے کر گیا ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ کسی نے میرے دل کا درد محسوس کیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور راشن اندر لے گئی۔ میری بیٹیوں نے جب نئے کپڑے دیکھے تو خوشی سے چلا اٹھیں۔ میں نے انہیں وہ کپڑے تھمائے اور ان کی خوشی دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے میرے بچوں کی خوشی کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ وہ آزمائش میں ڈالتا ہے لیکن ساتھ ہی مدد بھی بھیجتا ہے۔ ادھر میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے بلوانے کی کوشش کی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ تھے۔ شاید انہیں اپنی حرکتوں کا احساس ہو گیا تھا۔ شاید اب وہ جان چکے تھے کہ میں نے ان سے کچھ غلط نہیں مانگا تھا۔ شاید وہ جان گئے تھے کہ عزت نفس کو رون کر کسی سے مدد مانگنا کیسا ہوتا۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں نے ان کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے وہ دروازہ بند کر دیا جو برسوں سے میرے لیے بند ہی تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنی زندگی پر توجہ دوں گی۔ اب میں کسی سے کچھ مانگنے نہیں جاؤں گی۔ میں محنت کروں گی، اپنے بچوں کی پرورش عزت سے کروں گی۔ میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ میں نے دعا کی کہ اللہ میرے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے جس میں مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں نے اللہ سے امید باندھ لی کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ یہ زندگی کی آزمائش تھی، یہ وہ وقت تھا جس نے مجھے دکھایا کہ صبر اور استقامت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے وہ سب کچھ کھو دیا جو کبھی میرا تھا، لیکن میں نے خود کو نہیں کھویا تھا۔ میں نے اپنی خودداری کو نہیں کھویا تھا۔ میں نے اللہ سے امید نہیں توڑی تھی اور اسی امید نے مجھے ایک نئی زندگی کی راہ دکھائی۔ اب بھی مشکلات تھیں، اب بھی سفر آسان نہیں تھا، لیکن میں نے ہمت کر لی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ میں اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے آخری دم تک لڑتی رہوں گی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور مسکرا کر اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ ان کی خوشی میری سب سے بڑی دولت تھی اور میں نے دل میں کہا اللہ نے جو کیا وہ بہتر کیا، وہ میرے لیے آگے بھی بہتری کا راستہ نکالے گا۔